بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج ہم بات کریں علم فلکیات کے بارے میں، علم فلکیات کے حوالے سے آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، کیونکہ آج اس ویک میں ہم ستاروں کی بات کریں گے، علم فلکیات کی، کہ آپ کے ہفتے پہ یہ کیسا گزرے گا اور آنے والا یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا۔ تو ہم اس میں پاکستان کی سیاست بھی دیکھیں گے، پاکستان کی سیاست اس سے کیسی رہے گی، دنیا میں کیا ہونے والا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں سٹارز کی۔ جو ہمارے سٹار ہیں، یہ ہفتہ کس سٹار کے لیے کیسا رہے گا اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلا جو ہمارا سٹار ہے وہ برج حمل ہے، جن کی تاریخ پیدائش ہے 21 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک۔ ان کے لیے جو ہفتہ ہے، آپ کا جو سیارہ ہے وہ مریخ ہے، جو توانائی کی علامت کہلاتا ہے اور 5ویں گھر میں ہے۔ اولاد، محبوب، اعلیٰ ذہانت کے مقام پر آ چکا ہے۔ بیرون ملک کا سیارہ مشتری بھی اچھا ہے۔ یہاں آپ کا جو عطارد ہے وہ بھی آپ کو مالی فائدہ دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اولاد، بچوں کے متعلق کچھ تھوڑی بہت آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ 1 اور 2 جون کی آپ اپنے جذبات پر قابو رکھیے۔ گھر کا جو ماحول ہے اس میں کچھ اداسی، کچھ پریشانی بڑھ سکتی ہے۔ سفر کے موقع آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر اب ہمارا دوسرا جو سٹار ہے برج سورس، یہ ہے 21 اپریل سے 20 مئی تک، جن کی تاریخ پیدائش ہے۔ یہ ان کے لیے آپ کا جو ظاہرہ، جو آپ کا ستارہ ہے، رابطہ کے خانوں میں آ چکا ہے، اور چاند جو آپ کا ہے وہ آپ کے محبوب خانے میں آ گیا، آپ کا محبوب کا مالک ہے، اور ظاہرہ 11ویں میں داخل ہو چکا ہے۔ ہم جن لوگوں کے رشتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی پریشانی ہے، آپ کا رشتے کا وہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، اور کوئی نئے رشتے کا امکان بھی پیدا ہو سکتا ہے اس ہفتے میں آپ کو۔ اور جن لوگوں کے رشتوں کا ہے ان کے لیے تھوڑی سی پریشانی کی علامت ہے اس ہفتے۔ جو رشتوں والے ہیں، جن کی شادیوں کا مسئلہ ہے، ان کے لیے تھوڑی سی پریشانی ہوگی۔ لیکن اگر ہم اس پہ دوسری بات کریں، آپ کے کاموں کے معاملے میں تھوڑی سی آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ آپ کے کام ہو جائیں گے اس ہفتے، لیکن تھوڑی سی محنت والا ہے۔ باقی رشتوں والوں کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کام کے باقی روزگار کا جو معاملہ ہے، جو لوگ کو کوشش ہے دوسری جاب کی، ابھی اس ہفتے میں ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اگلا برج ہے برج جوزا، جن کی تاریخ پیدائش 21 مئی سے لے کے 21 جون تک۔ آپ کا جو سیارہ ہے وہ مشتری کے ہم پلوا 12ویں گھر میں آ چکا ہے۔ آپ کے جو خفیہ مراسم ہیں اس میں تھوڑی سی احتیاط رکھیں، مطلب جو آپ کے فیس بک یا دوسرے سوشل میڈیا کے خفیہ جو آپ کے مراسم کہیں بھی ہے اس میں تھوڑی سی احتیاط برتیں۔ اجنبی افراد کے جو ساتھ آپ کو تھوڑا بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور 30 اور 31 مئی کی جو تاریخیں آپ کے لیے اہم ہیں، 1 اور 2 جون میں کہیں آپ سرمایہ کاری نہ کیجیے گا۔ جب تک آپ کو کامل یقین نہ ہو جائے اس تک سرمایہ کاری نہ کیجیے، نہیں تو نقصان کا خدشہ ہے۔ الجھنوں میں فیصلے مت کیجیے گا۔ جو آپ کے ازواجی رشتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑی بہت آپ کو ذہنی یا پریشانی ہو سکتی ہے۔ کاروباری حالات کے معاملے میں نے آپ کو بتایا تھوڑی بہت 30 اور 31 کی تاریخیں اہم ہیں۔ اگلے برج کی بات کریں تو برج سرطان ہے، جن کی ڈیٹ آف برتھ 22 جون اور 23 جولائی تک ہے۔ اگر ہم ان کے سیارے کی بات کریں تو مالی فائدہ آپ کو اس ہفتے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ جا بھی سکتا ہے، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن کچھ ہاتھ میں ضائع ہونے کا خدشہ ہے اس ہفتے۔ تھوڑی سی احتیاط کی آپ کو ضرورت ہے اس ہفتے، آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی مہربان اجنبی کی طرف سے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، بچیے گا ایسے مہربان اجنبی کی طرف سے، لیکن خدا آپ کا مددگار رہے گا۔ خدا کی طرف سے آپ کو مدد ملنے کے چانسز 100% ہیں۔ 1 جون کو آپ کو مالی فائدے ملنے کی کافی روشن امکان ہے۔ کچھ نقصان ہمیں اس ہفتے آپ کا نظر آتا ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ ہفتہ کم از کم آپ کو 2 بار اتاؤ چڑھاؤ کا مزہ چکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کبھی آپ کو کہیں اس ہفتے مالی فائدہ بھی اور کہیں پہ نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو باقی جو آپ کے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہیں اس ہفتے۔ اگلے برج کی بات کریں، برج اسد کی بات کریں، جو ہے 24 جولائی سے 23 اگست تک، جن کی تاریخ پیدائش ہے، ان کی بات کریں تو آپ کا جو ستارہ ساحل ہے وہ 6 گھر کا مالک ہے، 8ویں گھر میں ایک طویل مدت کے لیے آ چکا ہے۔ اگر آپ کی صحت کی بات کریں تو آپ کی صحت میں تھوڑی بہت جسمانی جو بیماریاں ہیں آپ کی وہ طویل ہو سکتی ہیں، جن کو کوئی بیماری ہے
اللہ تندرستی صحت دے سب کو، لیکن جو تھوڑی بہت ہے وہ طویل ہو سکتی ہے. جو برداشت آپ کی جو مادہ ہے اس میں تھوڑی بہت آپ کو تکلیف ہوگی، آپ برداشت شاید آپ کی مشکلات ہوں، لیکن یہ تھوڑے ٹائم کے لیے، لیکن یہ تھوڑی بہت اس میں ہو سکتی ہے. جو لوگ اپنی رہائش یا مکان کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس ہفتے کوئی اچھی خبریں ہیں وہ کر سکتے ہیں. وہ اپنی والدہ کی صحت کا اس ہفتے خاص خیال رکھیے گا. ایک اچھے مالی جو اس ہفتے کے شروع کے ایام میں اس میں آپ کو کچھ مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اچھا خاصا آپ کو مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگلے برج کی بات کریں، برج ہے سملہ، جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے 24 اگست سے لے کے 23 ستمبر تک. ان کا جو محبت کا سیارہ ہے، شادی شدہ اور شادی کا جو ہے وہ 9ویں گھر میں آ چکا ہے محبت کا سیارہ. اور دوسرا یہ اس ہفتہ رشتے یا تخلیق بات کا تعلق کرتے ہیں تو آپ کا سیارہ ایسی ظاہر کر رہا ہے کہ اس ہفتے جن کے رشتے نہیں ہیں ان کے لیے بہت سی اچھی خبریں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہ ہفتہ آپ کے لیے مالی طور پہ بھی ایک اچھا مضبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. خاص طور پہ خصوصاً 29 اور 30 مئی کی جو تاریخیں ہیں وہ اچھی اہم ہیں. اور 1 جون کے بعد بھی آپ کے قریبی جو ہیں وہ خرابی، جو رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی کچھ خرابی ہوتی ہوئی نظر آ رہا ہے. آپ کو صبر جو ہے اس کا اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا، صبر کو نہیں چھوڑنا ہوگا. مالی طور پہ فائدہ ہے، لیکن رشتوں والوں کے لیے اس ہفتے خاص خوشخبریاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اگلے برج کی بات کریں، برج میزان ہے، جن کی ڈیٹ آف برتھ 24 ستمبر سے لے کے 23 اکتوبر تک ہے. آپ کی جو سوچ اور سمجھ کا سیارہ مشتری 1 سال تک گہری کھائی میں رہے گا. آپ کی جو سوچ سمجھ کا یہ میزان کے لیے، میزان ہمارے لیڈر کا بھی سیارہ، ان کو میں بتا رہا ہوں ان کی جو سوچ سمجھ کا مشتری کا سیارہ ہے وہ 1 سال گہری کھائی میں رہے گا. اس دوران آپ کو اپنی عقل پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بہتر ہوگا کہ جو آپ کے فیصلے میں آپ کا کوئی خاص مخلص دوست کے سپرد کر دیں، وہ آپ کے فیصلے کریں. آپ کی سواری کو وقتاً خرابی کا سامنا ہو سکتا ہے. جو آپ کی جس سواری ہے اس میں خرابی کا 1 تا 2 جون ایسے دن ہیں آپ کے لیے کہ کوئی بزرگ شاید آپ کی حمایت نہ کر سکے. آپ کی فیملی کا کوئی بزرگ جو ہو 1 یا 2 جون کو آپ کی حمایت نہ کر سکے، آپ کی حمایت چھوڑ دے. ایسا رویہ آپ کے ساتھ رکھا جائے گا جس سے آپ کو مایوسی بھی نظر آئے گی. لیکن انہی ایام میں آپ کو کوئی بڑا مالی فائدہ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. لبرا کے لیے تھوڑا سا ہفتہ ڈیفیکلٹ ہے، اور 1 سال کے لیے آپ کی جو سوچ اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، جو مشتری ہے وہ گہری کھائی میں گر چکی ہے، تو آپ کو نکلنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. اگلے برج کی بات کریں، برج عقرب، جو جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے 24 اکتوبر تا 22 نومبر تک. ان کی بات کریں، ملازمت بزنس میں مطلوبہ ہدف پورے ہونے کے امکانات بہت محدود ہیں. اس ہفتے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایسے میں بدمزگی اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ کے عمل کو خود بچائیے گا. نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. بھاگ دوڑ ضرور کرنی چاہیے، بھاگ دوڑ آپ کو کرنی چاہیے، محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. باقی آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بیرون ملک جن لوگوں نے اپلائی کیا، جو باہر جانے ان کے لیے سفر کے موقع اس ہفتے موجود ہیں. بہت سے لوگوں کے کام بنتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور رشتے، جن کے کوئی رشتے کے کام ہے تو اس ہفتے لگتا ہے کہ ان کے رشتے کے کام جو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں مطلوبہ نتائج نہیں ملیں گے. اگلے برج کی بات کریں، برج قوس، جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے 23 نومبر تا 22 دسمبر تک. ان کی بات کریں، اولاد کے حوالے سے جاری الجھنیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. آپ کا بیٹا یا بیٹی اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جا سکتا ہے. جن کے بچے باہر جانا چاہتے ہیں تعلیم کے لیے وہ باہر جا سکتے ہیں. جذباتی رویہ نارمل، جو آپ کا جذباتی رویہ وہ نارمل ہوتا جائے گا. بزنس سے کوئی اچھے خاطر خواہ مالی فائدے آپ کو اس ہفتے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ کچھ ناگہانی مسئلے بزنس میں سر اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کا سیارہ جو ہے خود چھٹے گھر میں آ چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے حالات کو سنجیدگی کا اندازہ کرتے ہوئے خود میدان میں اترنا چاہیے. 1 سال مشقت طلب ہے. جو ہفتہ ہے اس میں جو آپ کا سیارہ جس جگہ پہ آیا تو آپ کو کے لیے یہ اس کے بعد 1 سال کے لیے محنت طلب کام ہے. اگلے برج کی بات کریں، برج جدی، جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے 23 دسمبر تا 20 جنوری. ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے خواب و خیال سے نکلیے گا. یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں.
اور لوگ بھی آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں. مجھے امید نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں گے, آپ خواب و خیالوں سے نہیں کریں, مجھے امید نہیں ہے, لیکن آپ کے بزنس میں کچھ سرکار سے تعلق رکھنے والے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, گورنمنٹ سے جو بھی بزنس اس سے جو ہے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. آپ کی توجہ غیر ضروری امور کی سمت رہے گی. مشتری کے جو کہ 12ویں کا مالک ہے آپ کے اعلیٰ شعوری ذہانت کو مکمل طور پر لپیٹے ہوئے ہے. ایسا لگتا ہے کہ 1 سال کے لیے آپ نے اپنی عقل کو رخصت دے دی ہے اور مقول فطرت امور کی جانب رجحان بڑھ سکتا ہے. آپ اپنے کاموں سے آپ کی توجہ ہٹ چکی ہے اور سیارے کی جو پوزیشن اسے لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنی عقل کہیں اور چھوڑ دی ہے. تو کائنڈلی اپنی محنت پہ توجہ دیجیے, اپنے کاموں کی طرف لوٹیے. یہ ہفتہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل رہے گا. اگلے برج کی بات کریں, برج دلو جو ہے 21 جنوری سے اور 19 فروری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے, ان کی آپ کی والدہ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے. اپنی والدہ کا بہت سا خیال رکھیے گا. یہ 1 سال آپ کے لیے سازگار نہیں ہے, ان کا چیک اپ بہت ضروری ہے. ایسے امراض جو خاندان میں سر اٹھا سکتے ہیں ان پہ توجہ دیجیے گا. بڑے بھائی کے ساتھ گھر کے کسی مسئلے پر ان بینی ہو سکتی ہے. آپ کے تلخ صد خشک ہو گئے, نہ سوچیے. لوگ آپ سے یہ شکایت ہو سکتی ہیں, لوگوں کو آپ سے بہت سی شکایات ہو سکتی ہیں. یکم اور جو ان کو بزنس میں کوئی جذباتی اور انتہائی قدم اٹھانے سے گریز کیجیے گا. 1 اور 2 جون کو بزنس میں کچھ جذباتی قدم اٹھانے سے گریز کیے گا. باقی خاندان میں آپ کے مالی جو حالات ہیں اس ہفتے تھوڑے سے ٹپیکل رہیں گے. تو آپ محنت کیجیے, کوشش کیجیے. یہ ہفتہ بھی اللہ کرے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. برج حوت کی بات کریں جو ہمارا آخری سٹار ہے, یہ ہے 20 فروری سے 20 مارچ تک. یہ ہے برج حوت جن کا ڈیٹ آف برتھ 20 فروری تک 20 مارچ. آپ کے کیریئر کا رخ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سفر بڑھنے والے ہیں, آپ کے سفر کے مکانات بڑھنے والے ہیں. آپ کی شخصیت میں اہم اور مثبت تبدیلی کا امکان ہے اور یہ ہفتہ آپ کو جذباتی کر سکتا ہے. اس سلسلے میں 1 اور 2 جون اہم تاریخیں ہیں. بچوں کے لیے کوئی فکر مندی ہو سکتی ہے. گھر میں کوئی نیا مہمان آ سکتا ہے. کسی سے بزنس کے حوالے سے اہم ملاقات بھی ہو سکتی ہے اور یہ ملاقات کسی معاہدے کی سمت میں بھی جا سکتی ہے. آپ کے لیے ہفتہ اچھا رہے گا. بہت سی چیزیں میں آپ کو آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہ تھا ہمارا آج کا جو ٹاپک, علم فلکیات کی روشنی میں آپ کو ہم نے بتایا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. انشاءاللہ ہم آپ کو مزید علم اعداد کے بارے میں, آپ کا دن اور آپ کے اعداد کے بارے میں بھی بتاتے رہیں گے. ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو علم فلکیات کے بارے میں, پاکستان اور دیگر جو ملکوں کے حالات ہیں, کیا ہونے والا ہے اور آگے کیا ہوگا, اس کے بارے میں آپ کو مزید بتائیں گے. اپنے دوست احباب کا بہت سا خیال رکھیے. مجھے دیجیے فی الحال اجازت. اللہ حافظ.